جامعہ کراچی کے طلباء دودھا الہی اور غمشاد بلوچ غیر قانونی حراست سے رہا ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے۔ کراچی میں جبری گمشدگیوں کے خلاف احتجاج کرنے پر سندھ پولیس کی جانب سے خواتین اور نوجوان طلباء مظاہرین پر تشدد۔ پنجگور میں دو بھائیوں کی سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں گرفتاری کے خلاف لواحقین کا احتجاج۔ سی پیک روڈ بند۔ سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں لاپتہ کمسن لڑکے امین ولد احمد کی دوران تشدد موت واقع۔ آج جون کی 14 تاریخ ہے، دن منگل، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں بلخشیر بلوچ۔ شب وشبات۔ کراچی یونیورسٹی کے دو طالب علم دودھا الہی اور غمشاد بلوچ، جنہیں 7 جون 2022 کو پولیس کے انسداد دہشت گردی ڈپارٹمنٹ نے کراچی میں ان کی رہائش گاہ سے جبری طور پر لاپتہ کر دیا تھا، اب بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں۔ ان کے اغوا کے بعد کراچی اور تربت میں احتجاجی مظاہرے ہوئے تھے۔ یاد رہے، دودھا الہی اور غمشاد بلوچ کی رہائی سے چند گھنٹے قبل ہی سندھ اسمبلی کے قریب ان کی اغوا اور جبری گمشدگی کے خلاف احتجاج کرنے پر پولیس کی جانب سے خواتین اور نوجوان طلباء مظاہرین کے ساتھ ناروا سلوک اور لاٹھیوں سے مار پیٹ کیا گیا تھا، اور بہت سے لوگوں کو مختصر طور پر حراست میں لے کر تنبیہ کی گئی تھی کہ وہ آگے سے سندھ اسمبلی کے قریب مظاہرہ نہ کریں۔ اس حوالے سے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی سمیع الدین بلوچ، جو اس مظاہرے میں شریک تھی، کا کہنا تھا کہ پولیس کی جانب سے خواتین کی چادریں سر سے نکال کر اور بغیر جوتوں کے درندوں کی طرح گاڑیوں میں پھینک دیا گیا، اور خواتین کے خلاف انتہائی نازیبا الفاظ کا استعمال کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم پرامن مظاہرین ہیں اور ہمارے مطالبات بھی قانونی اور آئینی ہیں، اور اس ملک میں احتجاج کرنا ہر شہری کا حق ہے۔ سندھ پولیس کا یہ ظالمانہ رویہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ اور مزید انہوں نے حکومت سندھ سے درخواست کی کہ پولیس کی اس غیر قانونی عمل کے خلاف نوٹس لے۔ کراچی میں جبری لاپتہ طلباء اور دیگر کی گمشدگی کے خلاف احتجاج کرنے والی خواتین اور نوجوانوں پر پولیس تشدد و گرفتاری کے خلاف ایمنسٹی انٹرنیشنل کی مذمت۔ تفصیلات کے مطابق ایمنسٹی انٹرنیشنل ساؤتھ ایشیا نے کراچی میں دودھا الہی اور غمشاد بلوچ کی گمشدگی و عدم بازیابی کے خلاف ہونے والے پرامن احتجاجی مظاہرے پر پولیس کی جانب سے طاقت کے استعمال کی مذمت کی اور پولیس تشدد کرنے کی شفاف تحقیقات کرنے کا مطالبہ کیا، جبکہ دوسری جانب بلوچستان نیشنل پارٹی کی جانب سے سندھ پولیس کی وحشیانہ اقدام اور لاٹھی چارج کر کے خواتین اور بچوں کے تقدس کا احترام نہ رکھنے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ بلوچستان کے مسئلے میں سب سے اہم مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے بلوچستان میں بحران شدت اختیار کر رہا ہے۔ بڑی تعداد میں لاپتہ افراد کے لواحقین آواز بلند کر رہے ہیں، اور بی ایم پی سمجھتی ہے کہ بلوچ مسئلہ اور بلوچستان کے مسئلے کو مذاکرات سے حل کیا جائے۔ مزید نیشنل پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر مالک بلوچ، بی این پی کے دیگر رہنماؤں ثنا بلوچ، میر عبدالرشید مینگل نے اپنے بیانات میں اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ اس کے علاوہ بلوچ نیشنل موومنٹ کے رہنما دل مراد بلوچ نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بلوچ قوم کے خلاف ظالمانہ پالیسیوں کو استعمال کرتا ہے، اور اس کی ہر پالیسی ہر گزرتے دن کے ساتھ تیز تر ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے مداخلت کی اپیل کی۔ پنجگور میں سیکورٹی فورسز کی شاوگن میں گھر میں چھاپے کے دوران دو بھائیوں کی گرفتاری کے خلاف ان کے خاندان کی جانب سے پنجگور سی پیک روڈ کو بلاک کر کے دھرنا دیا گیا، جس کی وجہ سے تربت، گوادر، کوئٹہ شاہراہ اور دیگر اضلاع جانے اور آنے والی سینکڑوں گاڑیاں پھنس گئیں، جس کی وجہ سے مسافر سمیت خواتین، بچے اور ضعیف العمر حضرات کو شدید مشکلات کا سامنا رہا۔ آخری اطلاعات تک مظاہرین کی جانب سے سڑک بند رکھی گئی تھی۔ 11 جون کو رات 1 بجے سیکورٹی فورسز گھر میں گھس کر دو سگے بھائیوں ارشاد و شرافت پسران محمد اونس کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ سیکورٹی فورسز نے کہا تھا کہ ہم انہیں چند گھنٹے بعد واپس گھر لے آئیں گے، لیکن 2 دن گزرنے کے بعد بھی انہیں نہیں لایا گیا۔ اس دوران ڈپٹی کمشنر پنجگور عبدالرازق ساسولی نے احتجاجیوں سے ملاقات کی۔ ملاقات میں انہیں بازیابی کے لیے یقین دہانی کرائی۔ لواحقین نے احتجاج کو بازیابی سے مشروط کر دیا۔ اس موقع پر آل پارٹیز اور سول سوسائٹی کے رہنما بھی دھرنے میں موجود تھے۔ شرافت علی گوادر کوسٹل ہائی وے میں کانسٹیبل کی ٹریننگ کر رہا ہے، جو کہ 1-2 دن کے لیے گھر آیا تھا اور ارشاد درزی کا کام کرتا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت عوام کے جان و مال کا تحفظ کرے۔ پنجگور میں شہریوں کو دن دہاڑے اغوا کیا جاتا ہے اور معاملہ نامعلوم کے گلے میں ڈال کر
بآسانی رائے فرار اختیار کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ احتجاج اس وقت ختم کریں گے جب تک انہیں بازیاب نہیں کیا جائے گا۔ تربت دشت سبدان سے لاپتہ کیے گئے کمسن لڑکے کی دوران تشدد موت واقع ہو گئی۔ لواحقین کئی گھنٹوں سے بیلنگور ایف سی کیمپ میں محصور، لاش لے جانے اور خاموشی سے دفن کرنے اور موت کو طبی ظاہر کرنے کی تاکید۔ باخبر ذرائع کے مطابق 7 جون کی رات دشت نگور علاقے سبدان سے مبینہ طور پر سیکورٹی فورسز نے 3 نوجوان لاپتہ کیے تھے جنہیں بیلنگور ایف سی کیمپ منتقل کیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق امین ولد احمد جو کہ دشت پٹوک کا رہائشی ہے دوران تشدد جاں بحق ہوئے ہیں۔ متوفی کی عمر 17 سال بتایا جاتا ہے جس کے پاس نہ شناختی کارڈ ہے اور نہ موبائل فون۔ متوفی انتہائی غریب اور ایک چرواہا بتایا جاتا ہے۔ ذرائع کے مطابق الصبح لواحقین کو دشت پٹوک سے بیلنگور کیمپ بلایا گیا اور انہیں لاش لے جانے اور خاموشی سے دفن کر کے تشدد سے ہلاک کو طبی موت ظاہر کرنے کی تاکید کی گئی، جسے لواحقین نے ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے لواحقین کو بیلنگور ایف سی کیمپ سے نکلنے نہیں دیا جا رہا۔ بلوچستان فزیو تھراپی ایسوسی ایشن کا علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ تیسرے روز بھی جاری۔ پیر کے روز نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما سابق رکن اسمبلی ڈاکٹر شمع اسحاق، ڈاکٹر گورام جمالی، ڈاکٹر سیف اللہ درانی، فوکل پرسن برائے او پی پی سی ڈاکٹر ایوب اکبری اور ڈاکٹر یاسین بدر کیتران نے بلوچستان فزیو ایسوسی ایشن کے بھوک ہڑتالی کیمپ کا دورہ کرتے ہوئے اظہار یکجہتی کیا۔ فوکل پرسن برائے او پی پی سی ڈاکٹر ایوب اکبری نے صوبے میں ہیلتھ پروفیشنل فزیو تھراپسٹ کو حکومت کی جانب سے نظر انداز کرنے کے حوالے سے خیالات کا اظہار کیا۔ احتجاجی ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں ہیلتھ کرائسس کا یہ عالم ہے کہ حکومت بلوچستان اور متعلقہ سیکریٹری فزیو تھراپسٹ ڈاکٹرز کے سروس سے ناواقف ہے۔ بلوچستان میں لاکھوں مریض فزیو تھراپی سروسز کے لیے دیگر صوبوں کا رخ کرتے ہیں، حالانکہ اربوں روپے کا بجٹ ہیلتھ کے لیے مختص کیے جاتے ہیں جو کہ کرپشن اور کمزور پالیسیوں کے نظر ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان میں 500 ہیلتھ پروفیشنل فزیو تھراپسٹ اپنے سروسز دینے کے لیے تیار ہیں، مگر افسوس غیر سنجیدہ ہیلتھ سیکریٹری اور نااہل ہیلتھ منسٹر کوئی بھی ٹھوس اقدامات اٹھانے کے اہل نہیں۔ بلوچستان کے ضلع پشین علاقے یارو کے قریب درزی کے مقام پر 2 گاڑیوں میں تصادم کے نتیجے میں 2 خواتین جاں بحق جبکہ 10 افراد زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق لاش اور زخمیوں کو لیویز اہلکاروں نے اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ لیوی ذرائع کے مطابق زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ پنجگور میں چوری ڈکیتی اور بدامنی کے خلاف بارڈر ٹریڈ یونین گوادر کی جانب سے پسنی پریس کلب کے سامنے ایک احتجاجی کیمپ لگا کر دھرنا دیا گیا، جس میں مختلف سیاسی پارٹی رہنماؤں نے شرکت کر کے بارڈر ٹریڈ یونین کی حمایت کی۔ یونین کے سربراہ امان جمعہ نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پنجگور میں بدامنی جرائم کے بڑھتے ہوئے وارداتوں کی وجہ سے ٹرانسپورٹر سمیت عام شہری بری طرح متاثر اور کاروباری طبقہ عدم تحفظ کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سی پیک روڈ سمیت پنجگور شہر سمیت ارد گرد کے علاقوں میں مسلح افراد سر عام دندناتے پھر رہے ہیں اور انتظامیہ بے بس دکھائی دے رہی ہے۔ آئے روز پنجگور شہر میں چوری ڈکیتی کے وارداتوں کے ساتھ ساتھ مکران کو کوئٹہ سمیت دوسرے علاقوں کو ملانے والی N85 شاہراہ پر مال بردار گاڑیوں کو اغوا کرنے اور لوٹنے کے واقعات میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پنجگور کے عوام ذہنی اذیت میں مبتلا ہے، بہت سے علاقے نو گو ایریا بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مسلح افراد عالی شان گاڑیوں میں اسلحے کی نمائش کر کے آزادانہ گھوم رہے ہیں، جبکہ ہم عام آدمی ٹرانسپورٹر ایک چاقو تک نہیں رکھ سکتے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حال ہی میں ایک تیل بردار ٹینکر کو یرغمال بنا کر تیل سمیت اغوا کر کے لاکھوں روپے کے ہزاروں لیٹر تیل اطمینان کے ساتھ لے گئے، جبکہ حیرت کا مقام ہے جس جگہ پہ واردات ہوئی جائے واقعہ سے چند پرلانگ پر سیکورٹی فورسز کی چیک پوسٹ قائم ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر علاقے میں قیام امن کے لیے سنجیدہ کوششیں نہیں کی گئی تو ہم بلوچستان کے تمام یونین، سیاسی پارٹیاں اور کاروباری حضرات کے ساتھ مل کر اپنے آئندہ کا لائحہ عمل کا اعلان کر کے احتجاج کے دائرے کو وسیع کریں گے۔ علاقائی و بین الاقوامی خبریں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری منگل کو اپنے ایرانی ام مصنف ڈاکٹر امیر عبدالعیان کی دعوت پر 2 روزہ سرکاری دورے پر تہران پہنچے۔ دورے کے دوران وزیر خارجہ اپنے ایرانی ام مصنف کے ساتھ باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے۔ وہ ایران کے صدر سے بھی ملاقات کریں گے اور دیگر معززین سے بھی ملاقات کریں گے۔
بلاول بھٹو 15 جون 2022 کو معیشت کا دورہ کریں گے۔ اطلاعات کے مطابق وہ علاقائی سلامتی کی صورتحال کا بھی جائزہ لیں گے، خاص طور پر افغانستان اور جنوبی ایشیا میں ہونے والی پیش رفت پر بھی بات کریں گے۔ پاکستان انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر تاریخ میں پہلی بار 205 روپے کا ہو گیا۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی پیش قدمی جاری رہی۔ منگل کو دن 10:30 بجے انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 64 پیسے مہنگا ہو کر 205 روپے 50 پیسے کی ریکارڈ سطح پر جا پہنچا۔ دن کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر 1.30 پیسے مہنگا ہو کر بلند ہوا اور 205.16 روپے کی بلند ترین سطح پر جا پہنچا۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر پہلی بار 206 روپے سے تجاوز کر گیا۔ اقوام متحدہ کے عالمی خوراک پروگرام نے آج منگل کے روز قحط کا شکار ملک جنوبی سوڈان کے لیے $426 ملین کی امداد کی اپیل کر دی۔ اس افریقی ملک میں مسلسل خونہ ریزی، تنازع اور سیلابوں کے باعث کئی ملین انسان کو بھوک کے مسئلے کا سامنا ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق جنوبی سوڈان میں فی الفور خوراک پہنچانے کی ضرورت ہے تاکہ عوام کو قحط کے اثرات اور بھوک سے بچایا جا سکے۔ اس ادارے نے یہ بھی کہا ہے کہ اسے مالی امداد کی کمی کے باعث جنوبی سوڈان میں امدادی اشیاء خوراک کی فراہمی جزوی طور پر معطل کرنا پڑ رہی ہے۔ اس نئے پیش رفت کے بعد وہاں 1.7 ملین انسانوں کو درپیش فاقہ کشی کا خطرہ شدید تر ہو گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ یائر لاپد نے ملک کی شہریوں کو عدل الامکان جلد از جلد ترکی چھوڑ دینے کا مشورہ دیا ہے۔ ان کے بقول ایرانی عناصر استنبول میں اسرائیلی شہریوں پر حملے کا سرگرمی سے منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر خارجہ یائر لاپد نے یہ واضح اور ٹھوس تنبیہ کیسے وقت پر ہے جب دو سخت حریف ممالک ایران اور اسرائیل کے مابین کشیدگی کافی بڑھ چکی ہے۔ تہران نے نہ صرف جوہری تنصیبات اور فوجی انفراسٹرکچر پر ہونے والے سلسلہ وار حملوں کا الزام اسرائیل پر لگایا بلکہ شام میں ہونے والے حملوں کے لیے بھی اسرائیل کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ یائر لاپد نے ایرانی ہدف کے خلاف اسرائیل کی کسی بھی مبینہ کارروائی کا کوئی ذکر نہ کیا، تاہم انہوں نے کہا کہ ترکی کو اس وقت ایرانی ایجنٹوں سے حقیقی اور فوری خطرہ لاحق ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے استنبول میں چھٹیاں گزارنے والے اسرائیلی شہریوں کے خلاف متعدد ایرانی دہشت گردانہ حملوں کا ذکر بھی کیا۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔